شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ عید کا چاند جیسے نمودار ہوا تو ایسا کیا ہوا جو ہندوؤں کی چیخیں نکل گئیں؟ ایسی کون سی گستاخی آخری روزے کو ہندوؤں نے کی کہ اللہ پاک نے معجزہ دکھا دیا؟ چاند دکھائی دینے سے پہلے ہی آسمان پر سفید دھواں نما بادل کیوں چھانے لگے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ انٹرنیٹ سروس کو چاند رات میں بند کر دیا گیا؟ کیا یہ سب اتفاق تھا یا نریندر مودی کی ایک سازش؟ آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہندو مسلمانوں کے خلاف من گھڑت افواہیں پھیلا کر شرپسندی پھیلا رہے ہیں۔ یہ بات ہندو بہو بھی جانتے ہیں کہ مسلمان رمضان المبارک کے 30 روزے رکھنے کے بعد شوال کا چاند نظر آتے ہی عید منایا کرتے ہیں۔ دراصل عید الفطر روزہ رکھنے کے بعد مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہوتا ہے، تاکہ سارے مہینے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد عید کے روز لوگ اچھا کھا پی سکیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ مل کر اپنا دن مبارک کر سکیں۔ جہاں یہ بات ہندو جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے من گھڑت قصوں کو اپنے الفاظ میں ڈالنے کے بعد لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ آخری روزے کو شام کے وقت بھارت کے سارے مندروں میں پجاریوں کو ایک خاص قسم کا خطاب دینے کا کہا گیا، جس میں یہ بات کہی گئی کہ سبھی ہندوؤں کو تنبیہ کی جائے کہ وہ مسلمانوں کو عید مبارک نہ کہیں۔ یہ بات تو اب عام ہو چکی ہے کہ چاہے ہندوؤں کا تہوار ہو یا پھر مسلمانوں کا، سبھی انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کا مذہب اور تہوار کا احترام کرتے ہوئے انہیں مبارکباد ضرور دیا کرتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ جب آخری روزہ آیا اور کل عید کی پیشینگوئی کر دی گئی تو بھارت کے سبھی مندروں میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ کوئی بھی مسلمانوں کو عید مبارک نہ کہے۔ اگر ایسا کہا گیا تو ہمارا بھگوان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک ایسی من گھڑت سازش پر عمل کیا گیا کہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ 29 روزے پورے ہو چکے تھے اور اس مرتبہ پہلے یہ پیشینگوئی کر دی گئی تھی کہ 29 روزوں کے بعد عید منائی جائے گی۔ 29واں روزہ آیا تو بھارت کے سبھی مسلمانوں میں خوشی کی لہر تھی۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ آج آخری روزہ ہے اور آج رات چاند نظر آ جائے گا، پھر کل عید ہوگی۔ لوگ دھیرے دھیرے شاپنگ کرنے کے ساتھ عید کی تیاریوں میں بھی مشغول ہو چکے تھے۔ انہوں نے اگلے روزے کی تیاری نہیں کی تھی بلکہ عید کی تیاری کی تھی۔ بھارت میں بھی عموماً 9-10 بجے تک ہی اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں۔ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے چاند کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کے پاس دوربینیں بھی موجود تھی اور کچھ ٹی وی پر خبر کے انتظار میں تھے کہ کب بھارت میں چاند نظر آئے گا۔ ابھی لوگ چاند کو ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ اچانک آسمان پر بڑے عجیب و غریب سے بادل چھانے لگے۔ ایک تو ویسے آسمان گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، آج تو ایسے لگ رہا تھا کہ ایک ستارہ بھی آسمان پر نہیں چمک رہا۔ پھر اسی کے ساتھ ہی دھوئیں کی شکل میں بادل آسمان پر جانے لگے اور بادل بہت نچلی سطح پر تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ذرا سی اونچائی پر پہنچ کر انہیں چھو لیا جائے گا۔ لوگ ان عجیب و غریب بادلوں کو دیکھ رہے تھے جو اندھیرے میں بھی بالکل سفید دودھ کی طرح چمک رہے تھے، آسمان پر بڑی ہی تیزی سے پھیل رہے تھے۔ بھارت کے مسلمان حیرت میں مبتلا ہو چکے تھے کیونکہ کچھ دیر پہلے مطلع بالکل صاف تھا۔ اچانک آسمان پر آنے والے ان بادلوں سے تو چاند کی شہادتیں موصول ہونا ہی بند ہو چکی تھیں۔ اب تو صرف اور صرف خبروں میں ہی پتہ چل سکتا تھا کہ کل عید ہے یا نہیں۔ سبھی لوگ اس تجسس میں بیٹھے تھے کہ کل روزہ ہوگا یا عید ہوگی، مگر ناظرین گرامی اچانک خبروں میں یہ خبر چلنے لگی کہ کل روزہ ہوگا۔ بھارت میں چاند کی کوئی بھی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ اس بات پر لوگ ایک مرتبہ پھر حیران ہوئے تھے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ پہلی پیشینگوئی کر دی گئی تھی کہ اس مرتبہ 29 روزے ہوں گے، پھر اچانک یہ خبر کیسے پھیل سکتی تھی؟ سبھی لوگ پریشان سے ہو چکے تھے۔ ناظرین گرامی، لوگ خبروں سے زیادہ موبائلز پر یعنی سوشل میڈیا پر یقین رکھتے ہیں، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس رات تمام تر انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی تھی۔ نہ ہی سم کی سروس موجود تھی، نہ ہی انٹرنیٹ کی۔ بھارت کے زیادہ تر علاقوں میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا۔ مسلمانوں کو تو پوری دنیا سے گویا منقطع کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ سبھی مسلمان سو چکے تھے، یہی ماننا تھا کہ کل عید نہیں بلکہ روزہ ہوگا۔ آدھی رات کو مسجدوں میں جو اعلان گونجا اس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اچانک زمین لرزنے لگی۔ کچھ دیر پہلے مندروں اور مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی تھی، اسلام اور رمضان کے خلاف نعرے لگائے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے روزہ رکھنے کو اپنے خلاف ایک بہت بڑی سازش کے تحت نام دیا جا رہا تھا۔ مگر ناظرین گرامی، اسی رات بڑی شدت کا زلزلہ بھارت میں آ چکا تھا۔ زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ ہر ایک کی زبان پر استغفار کا ورد تھا۔
رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ اسی پل جب مسلمانوں نے آسمان کی جانب دھیان دیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ ابھی عید کا چاند نظر نہیں آیا۔ اگلے دن بھارت میں کافی زیادہ تباہی مچ چکی تھی۔ آج 30واں روزہ تھا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ آج تو چاند نظر آ ہی جائے گا، لیکن اگلے دن بھارت میں کوئی بھی ہنگامہ نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے چاند کو دیکھا تو اگلے ہی پل چاند کو دیکھ کر دعا کرنے لگے، ایک دوسرے کو چاند رات مبارک کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر حقیقت کو آشکار کر دیا تھا۔ وہ سارے بادل جو دھویں نما آسمان کو ڈھکے ہوئے تھے وہ تو زمین کو جھٹکا لگتے ہی یوں غائب ہو گئے جیسے کبھی موجود ہی نہ ہو۔ ایک دن قبل جو زلزلہ بڑی شدت کا آیا تھا، بھارت میں موجود کتنے ہی مندر منہدم ہو چکے تھے، کتنی ہی مورتیاں منہ کے بل زمین پر گر چکی تھیں، کتنے ہی ہندو پجاری جو مندر میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے تھے اور ان کے خلاف، ان کی عبادتوں کے خلاف منہ سے تلخ کلامی کر رہے تھے، سبھی کے سبھی واصل جہنم ہو چکے تھے۔ مسلمان 30ویں روزے کی افطاری کے بعد اس رات چاند رات کو بڑی خوشیوں کے ساتھ منایا تھا۔ سبھی لوگ عید کی تیاریوں میں مشغول ہو چکے تھے، کئی اقسام کے پکوان پکنے لگے تھے، جبکہ ہندو تو جیسے تڑپ رہے تھے۔ وہ اپنی جیسے ہندوؤں کو یہ بتانے کی کوشش میں لگے تھے کہ مسلمان تو سراسر شرپسندی چاہتے ہیں، یہ روزے رکھ کر عید مناتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ ہی ان کی روزے ان کے کسی کام آئیں گے اور نہ ہی ان کی عبادتیں، کیونکہ نعوذ باللہ ان کا دین جھوٹا ہے۔ مگر اب اللہ تعالیٰ نے چاند رات کو ہی ان کو منہ توڑ جواب دیا تھا، اور وہ سبھی علاقے جن میں انٹرنیٹ کی سروسز بند کر دی گئی تھی اور یہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ کل روزہ ہے یا عید ہوگی، ان کے خلاف کئی طرح کی، ان سروسز کو بند کرنے والے ہندوؤں کے خلاف کئی طرح کی افواہیں منظر عام پر آنے لگی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ صرف اور صرف نریندر مودی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ نریندر مودی نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو ان کی عید نہیں منانے دینی، بلکہ عید کے روز بھی کہ ان کو غلط طریقے سے عید کا بتائیں گے۔ ان کا ارادہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو عید کا دن بتائیں گے ہی نہیں، اس سے یہ لا علم رہیں گے اور آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگیں گے۔ اس لیے آسمان پر مصنوعی بادل چھوڑے گے تاکہ مسلمان اپنی آنکھوں سے چاند بھی نہ دیکھ سکے، اور پھر ٹیلی ویژن پر یہ خبر چلا دی گئی کہ کل عید ہوگی، اور کسی جگہ پر یہ خبر چلائی گی کہ کل عید نہیں ہوگی۔ گویا مکمل طور پر مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن عین موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرشمہ دکھا دیا کہ لوگ کانپ کر رہ گئے۔ راتوں رات آنے والے زلزلے سے مسلمان تو بچ گئے، نہ ہی مساجد یا مدارس کو نقصان ہوا، لیکن کتنے ہی مندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، کتنے پجاری ملبہ گرنے کی وجہ سے اس کے نیچے آ کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ جب مسلمانوں کو اس پروپیگنڈے کا علم ہوا تو وہ سر عام کہنے لگے کہ تم لوگ اسی قابل ہو، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، مگر در حقیقت ہمارا رب ہر مرتبہ تم لوگوں کو منہ کی کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، عید والے دن روزہ رکھنے کی شریعت میں ممانعت ہے۔ ابو عبیدہ مولوی ابن اظہر سے روایت ہے کہ میں عید کے موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا، ان 2 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، تمہارے روزے چھوڑنے کا دن اور دوسرا دن جس میں تم اپنی قربانی کے گوشت سے کھاتے ہو۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، یہ حدیث عیدین کے دونوں دنوں میں روزے رکھنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے، وہ روزے خواہ نظر کے ہوں یا کفارے کے یا نفلی یا حج کے، اور اس بات پر اجماع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 روزوں سے منع کیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں کو۔ ان حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا بالکل ہی غلط عمل سمجھا جاتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو اپڈیٹ کے ساتھ۔